لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. وكان من دعائه عليه السلام إذا دفع عنه ما يحذر أو عجل له مطلبه. اللهم لك الحمد على حسن قضائك وبما صرفت عني من بلائك، فلا تجعل حظي من رحمتك ما عجلت لي من عافيتك، فأكون قد شقيت ما أحببت وسعود غيري بما كرهت، وإن يكن ما ضللت فيه أو بت فيه من هذه العافية بين يدي بلاء لا ينقطع ووزر لا يرتفع، فقدم لي ما أخرت وأخر عني ما قدمت، فغير كثير ما عاقبته الفناء وغير قليل ما عاقبته البقاء، وصل علی محمد وآلہ. امام زین العابدین، سید الساجدین اور سید الصابرین کی مشہور و معروف کتاب آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ سجادیہ کی یہ 18ویں دعا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دعاؤں میں علم کے دریا بہائے ہیں اور انسانیت کو ایک نیا سلیقہ اور ایک نیا طریقہ زندگی گزارنے کا دیا ہے. دعا کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہماری منتیں پوری ہو جائیں، ہماری مرادیں پوری ہو جائیں، ہماری مشکلات آسان ہو جائیں، کسی کو نوکری مل جائے، کسی کو اولاد مل جائے، کسی کو مال اور دولت مل جائے، اور کسی کی شادی ہو جائے، کوئی بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ہمارے اور پوری دنیا میں اگر دعا کا مفہوم دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ آدمی اپنی دل کی اپنی ضروریات کو جب مانگنے کی منزل میں آتا ہے تب اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے. وہ دنیا کا کسی بھی مذہب اور کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو. لیکن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں دوسرا طریقہ اور دوسرا سلیقہ سکھایا ہے دعا کا، اور وہ یہ ہے کہ صرف دعا اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں یا دنیا کا مال و ملال اور دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا وہ چیز ہے جو ہماری زندگی کو ایک بہترین شکل میں ڈھالنے کی ایک مشین ہے اور ڈھالنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. یہ چھوٹی سی دعا ہے جو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے. دعا نمبر 18. جب کسی مصیبت سے آپ نکل جاتے تھے اور آپ کی مصیبت دور ہو جاتی تھی، یا کوئی حاجت آپ کی فوری طور پر پوری ہو جاتی تھی، تو یہ چھوٹی سی دعا امام پڑھتے تھے. چند لائنوں کی دعا ہے، لیکن دیکھیے امام نے کیا خزانے اور کس سمندر کو اس ایک کوزے میں، ایک گلاس میں بند کر دیا ہے. امام فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، خدایا تیرا شکر ہے تیرے بہترین فیصلے پر اور مجھ سے اس بلا کے ٹال دینے پر، لیکن اپنی رحمت کا حصہ میرے حق میں اس عافیت ہی کو نہ قرار دے دینا، اس عافیت ہی کو نہ قرار دے دینا کہ میں جس چیز کو پسند کر رہا ہوں اس سے بدبخت ہو جاؤں، اور جس چیز کو ناپسند کر رہا ہوں اس سے دوسرے لوگ خوش بخت اور خوش قسمت ہو جائیں. بلکہ جس عافیت میں صبح و شام گزار رہا ہوں، اگر اس کے پیچھے وہ بلا ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے اور وہ بوجھ ہے جو اٹھنے والا نہیں ہے، تو مجھے وہی دے دے جسے مؤخر کر دیا ہے، یعنی ٹال دیا ہے، لیٹ کر دیا ہے، اور اسے مؤخر کر دے، ٹال دے، لیٹ کر دے جسے جلدی دے دیا گیا ہے، کہ جس کا انجام فنا ہوتا ہے اسے کثیر اور زیادہ نہیں کہا جا سکتا.
اور جس کا انجام اور جس کی انتہا بقا ہے اسے کم اور قلیل نہیں کہا جا سکتا۔ اور رحمت نازل فرما حضرت محمد اور ان کی آل طیبین و طاہرین کے اوپر۔ کون سا دنیا میں آدمی ہے جو بلا ٹلنے کے بعد خوش نہ ہوتا ہو؟ گر رہے تھے، گرتے گرتے سنبھل گئے، ارے آج تو جان بچ گئی۔ خدا نخواستہ سفر کر رہے ہیں اور گاڑی ایسے منہ پر چلی گئی کہ بہت سخت ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن قسمت نے ہم کو بچا لیا۔ صاحب کیا کہنا، ہم بچ گئے۔ بیمار ہوئے لیکن بیماری شفا اور صحت کی طرف چلے گئے، اس بیماری سے جان بچ گئی۔ آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، شکر اللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس بیماری سے نجات دے دی۔ صبح سے شام تک اٹھتے بیٹھتے نہ جانے کتنے ایسے مصائب، پریشانیاں، زحمتیں اور بلائیں آتی ہیں ہمارے اوپر جو ہم سے ٹل جاتی ہیں، اور ہم اس کے بعد بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بلا ٹل جانا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بلا کے بعد دوسری بلا ہو، مصیبت کے بعد دوسری مصیبت ہو۔ خدا کی بارگاہ میں بلا ٹلنے کا شکریہ ادا کرو، مگر ہمیں آگے نہیں معلوم کہ اب ہمارے سامنے اس سے آگے کیا آنے والا ہے، ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اب ایسے موقع کے اوپر جب ہمیں نہیں معلوم ہے تو پھر خدا کی بارگاہ میں یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لو کہ پروردگار اس بلا کو تو ٹال دیا ہے یا اس نعمت کو تو دے دیا ہے، مگر آگے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، میرے حق میں اگر بہتر انجام ہونے والا ہے تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، یہی دے دے۔ اور اگر اس کا انجام برا ہونے والا ہے اور معاملہ خطرناک ہے تو پھر میں اسی بلا میں بہتر ہوں۔ کیوں؟ جہاں آدمی وقتی بلا گزر جائے اور بلا ٹل جائے، پریشانی سے نجات پا جائے، اور پھر اس کے بعد دوسری منزل میں آگے جا کے اس سے بڑی بلا میں، مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو یقیناً ایک بڑی سخت منزل ہے۔ اب یہ بلائیں کیا ہیں، یہ مصیبتیں کیا ہیں؟ قرآن مجید نے صاف طریقے سے ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء میں ارشاد ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، سورہ انبیاء آیت نمبر 35، کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، خیر کے ذریعے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی، یعنی اللہ ہر طریقے سے، ہر انداز سے ہم کو آزماتا ہے۔ اور جو آدمی مصیبت اور بلا میں ہے، یہ امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ساری بلا، ساری مصیبتیں، پریشانیاں مجھے برداشت ہیں، سخت سے سخت مصیبت بھی اگر آ رہی ہے اور تو نے یہ بلا ٹال دی ہے، لیکن پھر بھی میں اسی بلا میں رہنے کے لیے تیار ہوں، اسی بیماری، اسی آزمائش، اسی پریشانی میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں جو ولی خدا ہوتا ہے، جو حجت خدا ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہے، ایک دوست دوسرے دوست کی فکر میں رہتا ہے، اسے اپنے دوست، اپنے ساتھی کی فکر ہوتی ہے، اس کے مال کی، اس کے دولت کی، اس کے سامان کی، دوسرے لوگوں کی اس کو فکر نہیں ہوتی۔ ولی خدا، امام، حجت خدا اسی کو کہا جاتا ہے جس کی پوری توجہ اپنے خدا کی طرف اور اپنے رب کی طرف ہوتی ہے، وہ کسی لمحے بھی اس کو فراموش نہیں کرتا۔ بلا چلی بھی جاتی ہے تب بھی امام اس کو، رب کو فراموش نہیں کرتا، ان بلاؤں میں بھی خدا کو یاد رکھتا ہے، اور اس کا منظور نظر وہی خدا، وہی پروردگار ہے۔ یہ ہم ہیں جب بھی دنیا چاہتے ہیں، کبھی مال چاہتے ہیں، کبھی دولت چاہتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تو خدا کو یاد کر لیا، ماہ رمضان آ گیا تو روزہ رکھ لیا، حج کا زمانہ آ گیا تو حج کے لیے چلے گئے۔ یہ ہم جیسے مسلمانوں کا طریقہ کار اور ہمارا عمل ہے، لیکن جو امام ہے، جو ولی خدا ہے، جو خدا کا دوست ہے، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے کے اوپر اس کی توجہ صرف اور صرف رب اور پروردگار عالم کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا وہ پروردگار کسی لمحے اور کسی وقت بھی خدا کو وہ پروردگار کو، ولی خدا کبھی بھی فراموش نہیں کرتا، اور اسے کسی بھی انداز میں نہیں چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو یعنی کوئی بلا اور مصیبت بھی ہے تب بھی اس کی توجہ خدا کی طرف ہے، اور اس میں امام سجاد سے بہتر کوئی اور آئیڈیل نمونہ ہمارے پاس کائنات میں نہیں ہے کہ کربلا جیسے مصائب میں بھی روز عاشور ہو، چاہے شام غریبہ ہوں، اسیری کے حالات ہوں، کوفے کے خطرناک حالات اور ابن زیاد کا دربار ہو، شام کی راہ ہو یا بازار شام اور دربار شام ہو،
تمام مصیبتیں امام کے اوپر گزر رہی ہیں اور امام ان مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، مگر امام کے لیے سب آسان ہے۔ جناب زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، یہ سب ہمارے لیے بہترین ہے، حسین ہے، اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر رب اور پروردگار کی عظمت کے اوپر ہے، خدا کی خوشی اور خوشنودی کے اوپر ہے، لہٰذا اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ معیار ہمیں اور آپ کو بھی بلند کرنا پڑے گا کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہیں اور اللہ کی خوشی میں خوش رہیں۔ بہرحال پروردگار عالم نے قرآن واضح طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ پروردگار تمہارا امتحان لے گا اور تمہیں آزمائے گا اور طرح طرح سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سورہ ملک آیت نمبر 2، اس میں ارشاد ہے کہ پروردگار وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے۔ کس لیے؟ اس لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا اور امتحان اس لیے نہیں رکھا کہ یہ دیکھنے میں کون اچھا ہے۔ سبھی دنیا میں اچھے ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی برے سے برا آدمی ہو، اس میں بھی کچھ نہ کچھ اچھائیاں پائی جاتی ہیں، ہم اس کی اچھائیوں کے اینگل سے اس کو دیکھیں گے بہت اچھا انسان ہے۔ لیکن اگر واقعاً دیکھنا ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا ایگزام لیں گے، امتحان لیں گے تمہارے اچھے ہونے کے اعتبار سے کہ تم میں اچھا کون ہے، بلکہ کہا احسن عملا، عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ دنیا کے اسکولوں میں بھی اور دنیا کے کالجوں میں بھی اور ہر جگہ جہاں کمپٹیشن ہوتا ہے یا بڑے بڑے ورلڈ کپس ہوتے ہیں، اولمپک ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دنیا کے اچھے کھلاڑی کون ہیں، اچھے سائنٹسٹ کون ہیں، اچھے کام کرنے والے کون ہیں، بلکہ جب سلیکٹ کیا جاتا ہے، جب کمپٹیشن آتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے رینک کے اعتبار سے پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے۔ احسن عملہ، جو سب سے بہتر ہے، جو گولڈ میڈلسٹ ہے، اس کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو جب دنیا والے اپنے جیسے لوگوں میں سب سے بہتر کو تلاش کرتے ہیں تو پروردگار بھی کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو اسی لیے پیدا کیا ہے اور موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل کے اعتبار سے۔ لہذا پروردگار عالم نے دنیا میں مصیبتیں رکھی ہیں، بلائیں رکھی ہیں، اور عزیزان گرامی یہ بلائیں ہمارے اور آپ کے لیے ہی نہیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بلاؤں میں گھرے ہوئے ہیں، نہیں، یہ بلائیں سب کے لیے ہیں، بلکہ جو اللہ کی نظر میں جتنا بہتر ہے، جو جتنا زیادہ نمازی پرہیزگار اللہ والا دیندار والا ہے، اس کا امتحان اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں ان اشد البلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ بلا اور امتحانات کا سامنا جن لوگوں کو کرنا پڑتا ہے وہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام کے بعد جو ان کے بعد درجے میں ہیں ان کو بلاؤں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر جس کا جیسا درجہ ہے اسی اعتبار سے اس کا امتحان، اس کا ایگزام ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ یعنی جناب آدم سے چل رہا ہے۔ پروردگار عالم نے جناب آدم کا امتحان لیا اور اس کے بعد تمام انبیاء کا امتحان لیتا رہا اور مشکلات پریشانیوں سے ان سے گزارتا رہا۔ وہ خوشی اس امتحان کو دیتے رہے اور اپنی بلند درجات حاصل کرتے رہے، اور ہم اور آپ بھی اسی منزل پر ہیں کہ واقعا زندگی کا ہر لمحہ اور ہر سانس، ہر آنے والا دن ہمارے لیے بھی بلا ہے۔ کسی کو پیسہ مل رہا ہے، یہ بھی بلا اور امتحان ہے، کسی کو غربت آ رہی ہے تو یہ بھی بلا اور امتحان ہے۔ ہر لیول سے اور ہر اینگل سے زندگی ہمارے لیے امتحان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، امام نے فرمایا ہے، امام مولا کائنات فرماتے ہیں تو بلبلن بلبلتن، تمہیں اس طریقے سے بلاؤں میں آزمایا جائے گا، اس طرح سے تمہیں الٹ پلٹ کیا جائے گا کہ اوپر والا حصہ نیچے ہو جائے، بالکل الٹ پلٹ کر دیا جائے گا تم کو۔ وَعَلَاكُمْ أَسْفَلُكُمْ، جو اونچائی پر ہے اسے پست کر دیا جائے گا، جو پست ہے اونچا ہو جائے گا، جو امیر ہیں وہ غریب ہو جائیں گے، جو غریب ہیں وہ امیر ہو جائیں گے۔ بالکل جیسے آپ کہتے ہیں گرینڈر میں رکھ کے آدمی کو پھینٹ دیا جاتا ہے، اوپر نیچے سب چیز مکس ہو جاتی ہے، ایسے زمین کا یہ سلسلہ اور یہ سائیکل چلتی رہے گی، اور اسی اعتبار سے ہمیں آزمایا جائے گا۔ تو کبھی آدمی مال و دولت بلندی پہ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی بالکل وہی پستی میں چلا جاتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائش کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اب یہ کیا ہے، کیوں ہے یہ آزمائش؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بچہ 5ویں کلاس میں ہے اسے 5ویں کا ایگزام دینا ہے، جو 10ویں میں ہے وہ 10ویں کا ایگزام دیتا ہے، جو کالج میں ہے وہ کالج کو پاس کرتا ہے، جو یونیورسٹی میں ہے وہ یونیورسٹی کو پاس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن
پروردگار عالم جو اپنے مومن کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اس کا لیول، اس کا اسٹیٹس بلند کرنا چاہتا ہے، تو اسے امتحان سے گزارتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندے مومن کا امتحان لیتا ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ہم تو بڑے اچھے ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر دیکھیے کتنی مصیبتیں ہیں۔ بھائی یہ آپ جو ہے در حقیقت یہ نہ شکوہ کیجئے کہ آپ مصیبتوں میں ہیں، ان مصیبتوں کا شکریہ ادا کیجئے کہ واقعاً ہے سخت، میرے لیے بھی سخت ہے کہ بلاؤں میں، اور کہیں شکر اللہ الحمدللہ، اور ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن امام یہ حدیث پیغمبر کی فرما رہی ہے کہ پروردگار عالم مومن کا اسی طریقے سے امتحان لیتا ہے اور اسے اسی طریقے سے بلائیں دیتا ہے جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں اپنے بچے کو زندگی کا کھانا کھلاتی ہے اور اپنا شیر حیات اس کے حوالے کرتی ہے، تو جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو فیڈنگ کرتی ہے، اسی اعتبار سے اسی طریقے سے پروردگار مومن کو بلائیں دیتا ہے۔ مطلب یہ کیا ہوا؟ یعنی خدا بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا بندہ ترقی کر جائے۔ امام نے فرمایا لن تکونوا مومنین حتی تعد البلا نعمہ۔ دیکھیے وہی بات جو میں نے عرض کی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک بلا کو اللہ کی نعمت نہ سمجھو، والرخاء مصیبہ، اور نرمی، سکون، اطمینان، عیش و آرام کے دن ہیں جب تک اس کو مصیبت نہ سمجھو۔ وذالک، کیوں؟ ان الصبر عند البلاء اعظم من الغفلۃ عند الرخاء، بلا کے وقت جب انسان صبر کرتا ہے تو یہ نرمی اور آسانی، عیش و عشرت کے وقت جب اللہ کو بھول جاتا ہے، یہ صبر کرنا اس بھولنے سے اور اس غفلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب اور اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ بلائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مگر اللہ رب العزت پروردگار عالم ان بلاؤں کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے، اور مومن وہی ہے جو ان بلاؤں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اونچا اور بلندی پر لے جاتا ہے۔ امام سجاد نے یہی سبق دیا ہے، بلاؤں میں گھرے ہوئے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بھروسے خدا کے اوپر توکل کر کے ان کا سامنا کرو اور ان سے پریشان نہ ہو جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، توجہ کیجیے گا کہ واقعاً مومن کے لیے بلائیں کیا ہیں۔ المؤمن، مومن وہ ہے جس کے اوپر 40 دن نہیں گزرتے ہیں یا 40 راتیں نہیں گزرتی ہیں الا عرض له امر يحزنه يذكر به، 40 دن کے اندر اندر ایک آدھ دو بار کم سے کم مومن کو ایسی بلا اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے اپنے رب کو پکارتا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ رب اور پروردگار کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ بلاؤں کا تحفہ اور گفٹ اور ہدیہ رکھا گیا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان بلاؤں کے درجات ہیں، عظمتیں ہیں، فضائل ہیں۔ خالی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، دنیا میں جو کوئی بھی بلندی کے اوپر جاتا ہے اسے بہرحال بلا کی چکی میں پسنا ہے۔ گیہوں اسی وقت کیک بنے گا، اسی وقت روٹی بنے گا، اور بہت سی چیزیں گیہوں سے بنتی ہیں، جب تک اسے چکی میں نہ پیس دیا جائے کچھ بھی بننے والا نہیں۔ گیہوں جتنے بھی درجے حاصل کرتا ہے، جو بھی اس کی قیمت بڑھتی ہے، وہ چکی میں پسنے کے بعد۔ جو پاؤڈر آپ استعمال کرتے ہیں بھی کسی بھی قسم کا پاؤڈر ہو، وہ پاؤڈر بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تیل جو ہے اس کو بھی جس تیل نکالا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے تیل کو کولہوں کے درمیان میں پیرا جاتا ہے، اور اس سے وہ جب اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، سختی ہوتی ہے، تو پھر وہاں سے کسی بھی چیز کا تیل ہو، بادام کا تیل ہو یا دوسری چیز کا، یا گھی جو بنایا جاتا ہے اس گھی میں بھی یہی ہے۔ شکر جو آپ دیکھتے ہیں صبح شام ہر چیز میں شکر کا، مٹھاس کا استعمال ہے۔ گنا نہ شکر، شوگر کین جسے بچے بولتے ہیں، یہ جب پہلے اس کو دبایا جائے گا اور کولوں میں جب اس کو پریشر کیا جائے گا تب اس میں سے وہ رس اور جوس نکلتا ہے، یا دوسری چیزیں جو جوس استعمال کرتے ہیں ان سب کا بھی یہی حال ہے۔ یا درخت جو نکلتے ہیں انہیں بھی زمین میں جب تک مٹی میں دبایا نہیں جاتا اس وقت تک وہ بھی بلندی حاصل نہیں کرتے۔ کھانا جو ہم اتنے بہترین کھانے اور بہترین ہمارا دسترخوان جب پھیلتا ہے اس میں سے خوشبو آتی ہے، اسے بھی جب تک آگ کے اوپر نہیں سینکا جاتا اور گرم نہیں کیا جاتا تب بھی یہی حال ہے۔ سونا جب تک آگ میں نہیں جاتا اس وقت تک وہ بہترین زیور میں تبدیل نہیں ہوتا۔ چاقو اسی وقت کاٹتا ہے جب اسے پتھر پہ رگڑا جاتا ہے۔ پانی جو ہے جب تک پمپ کے ذریعے نہ کھینچا جائے اس وقت تک اوپر نہیں آتا ہے۔ بجلی جو آج ہمارے سامنے یہ لائٹ پورا سسٹم چل رہا ہے،
یہ سب وہ ہے جو سختیوں کے اور مصیبتوں کے ساتھ آتی ہے۔ بہرحال یہ مصیبتیں بلائیں بہت اہم ہیں اور ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان بلاؤں اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بلائیں تو نے دی ہیں ان پر شکوے کے بجائے شکر کرنے کی توفیق بھی عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔